شاید اس راہ سے خالد میرے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیگمنٹ بہار شریعت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو بچوں کو تحائف دیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے شرعی حکم پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اولاً یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چھوٹے بچوں کی ملکیت میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو والدین بھی اس انداز سے استعمال نہیں کر سکتے کہ جس سے بچوں کے نقصان کا اندیشہ ہو، اور اسی طریقے سے یہ بچوں کی جو چیزیں ہیں اور بہت زیادہ قیمتی چیزیں اگر ہوں تو ان کو بچوں کی اجازت کے ساتھ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو مختلف مواقع پر، جیسے ان کی سالگرہ ہوتی ہے یا عید کے موقع پر عیدی دی جاتی ہے، تو ان موقع پر جو تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر ہم اپنے عرف اور ماحول کے اعتبار سے دیکھیں تو عمومی طور پر ہمارے یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دینے والوں کا ذہن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں، یہ جو رقم دی جا رہی ہے بچوں کو، یہ والدین ہی استعمال کریں گے۔ لہٰذا اگر کسی مقام پر یہی ذہن ہے، یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے، تو وہ پیسے، وہ رقم جو بچوں کو دی جا رہی ہے وہ در حقیقت بچوں کو صرف ان کے سپرد کی جا رہی ہے، لیکن مقصد اس بچے کو دینا نہیں ہے بلکہ یہ والدین کی ملکیت میں دینا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں وہ چیز جو ہے وہ رقم بچوں کی ملکیت میں نہیں ہوگی۔ اب اس کا شرعی حکم مزید یہ ہے کہ اگر وہ کسی قسم کی کوئی صراحت اس میں موجود نہ ہو کہ وہ کس کو دی جا رہی ہے، والدہ کو یا والد صاحب کو، تو پھر اس صورت میں ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر والد صاحب کے رشتہ دار دے رہے ہیں تو وہ جو رقم ہے وہ والد کی ملکیت میں کنسیڈر کی جائے گی، اور اگر والدہ کے رشتہ دار دے رہے ہیں تو وہ والدہ کی ملکیت میں کنسیڈر کی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہے ہی بچوں کے استعمال کے لیے، جیسے مثال کے طور پر ٹوائز دے رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں جو بچوں کے سائز کے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ بچوں کی ملکیت میں ہی سمجھے جائیں گے اور وہ بچوں کی ملکیت میں ہی متصور ہوں گے۔ دوسری بات یہاں پر جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ذہن میں رکھنے والی، کہ بچوں کی ملکیت میں شے اس وقت آتی ہے کہ جب بچوں کے جو ولی ہیں یا گارڈین ہیں وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر والد صاحب ہیں، وہ کوئی چیز مارکیٹ سے خرید رہے ہیں اور ان کے ذہن میں تصور اور نیت یہ ہے کہ یہ میں اپنے بچوں کے لیے خرید رہا ہوں، اور ساتھ میں وہ یہ تصور نہیں کر رہے کہ میں آگے چل کر بچوں کے فیوچر میں ان کو دے دوں گا، تو یہ چیز بھی فوری طور پر بچوں کی ملکیت میں آ جائے گی، اور جب یہ بچوں کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی تو پھر والدین اس کو استعمال اس انداز سے نہیں کر سکتے کہ جس سے بچے کے نقصان کا کوئی اندیشہ ہو۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی رقم ہے اور وہ والد صاحب چاہتے ہیں کہ میں کسی کو بطور قرض دے دوں، تو بچوں کی اجازت یا بچوں کی اجازت کے ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر وہ والد صاحب یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ بچوں کی جو رقم ہے اس کو کسی اچھی جگہ پر انویسٹ کرتا ہوں اور بچوں کے لیے انویسٹ کرتا ہوں، اس کا پروفٹ بھی جو ہے وہ بچے جو ہے کمائیں گے، تو پھر اس کی شرعی طور پر اجازت ہوگی۔ یا بچوں کی ملکیت میں موجود رقم سے کوئی گولڈ وغیرہ خرید لیا تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ نقصان کا باعث نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر بچوں کے ہاتھ میں چپس ہوتے ہیں یا بچوں کے ہاتھ میں کوئی اور چاکلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ اگر بچے اپنی مرضی سے کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں یا والدین اس کو استعمال کرنا چاہیں یا کھانا چاہیں، تو اس میں شرعی طور پر کوئی ایسا حرج نہیں ہے، کوئی ایسی سختی تنگی نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ بچوں کی ملکیت میں اگر کوئی گولڈ ہے اور وہ بچے ابھی نابالغ ہیں تو اس گولڈ پر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ وغیرہ لازم نہیں ہوتی۔ البتہ صدقہ فطر جو ہے وہ بچوں کی ملکیت میں گولڈ ہونے کی صورت میں بچوں پر لازم ہوگا کہ وہ بچے اس گولڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ والد صاحب اس بچوں کی طرف سے صدقہ فطر وغیرہ ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ کا اور صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اس میں ڈفرینس ہوتا ہے، ان کی شرائط میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نابالغ پر لازم نہیں ہوتی، البتہ صدقہ فطر جو ہے وہ نابالغ بچے کی ملکیت میں اگر مال موجود ہو تو اس کے مال سے ادا کیا جاتا ہے، اور اگر اس کی ملکیت میں مال موجود نہیں ہے تو پھر اس کے جو والدین ہیں، اس کے جو گارڈین ہیں، وہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی ملکیت میں جو موجود اشیاء ہوتی ہیں ان کی وراثت وغیرہ بھی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کسی نابالغ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو گفٹ میں کوئی چیز ملی ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے بھائی بہنوں میں اور والدین کے اندر تقسیم ہوتی ہے، ان کے درمیان باقاعدہ تقسیم کا ایک شرعی طریقہ کار شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھا جائے۔ اور بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، یہ بنیادی چند باتیں ہیں، اگر ہم اس کو ذہن نشین رکھ لیں اور اس پر اس کو بار بار سنیں تو انشاءاللہ جو ہمارے مین مسائل ہیں بچوں کی ملکیت میں موجودہ چیزوں کے حوالے سے، تو انشاءاللہ وہ مسائل جو ہمارے کلیئر ہو جائیں گے۔
جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، ہر ایک فقیر آپ کے سگارے ہے، نام لیوا سبھی تمہارے، ہر ایک فقیر آپ کے سگارے ہے، نام لیوا سبھی تمہارے، وہ قادریہ کلندری ہے، وہ قادریہ کلندری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، وہ قادریہ کلندری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگ مجھ کو علی بنا دو، کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگ مجھ کو علی بنا دو، علی نگی صرف کہ وہ علی گئے، علی علی گئے، علی علی گئے، علی علی گئے، نگر نگر گئے، گلی گلی گئے، علی علی گئے، علی علی گئے، جو قوت بازوئے نبی گئے علی علی گئے، علی علی گئے، نگر نگر گئے، گلی گلی گئے، علی علی گئے، علی علی گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ علی نو یاد کرو رل کے فریاد کرو، ہے غریب آدھا ہے غواسرا، علی مولا علی مولا علی دم دم، 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 لکھت کروڑ واری آنکھو جم جم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، نبی دا پیارا علی نور علی نور، علی دا ہے اللہ اللہ کا بچ ظہور، علی مولا علی مولا علی مولا علی علی، علی مولا دے جد مولا نے حضور، علی پیر پیرا دائے دل دا سرور، علی مولا علی مولا علی مولا علی، ولی یاد سیرہ دائے تاج علی علی، مومنہ دی بس ہے میرا